اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کو نہ ختم کرتے ہوئے اور بیٹیوں کے ریپ کو ختم کرنے کی بات نہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ ضروری مدعا اگر اس بدماش سرکار نے کسی کو سمجھا تو وہ تھا کہ وندے ماترم کو تمام سرکاری آفیسز اور سرکاری اسکولوں میں لازمی قرار دیا جائے۔ تو سرکار نے بدماشی کی اور نوٹیفیکیشن سرکار کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، لیکن وندے ماترم کا سرکاری طور پر پڑھنا یا پڑھایا جانا آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ یہ غیر دستوری ہے، اسنویدھانک ہے، سنویدھان کے آئین کے خلاف ہے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی یہ کہا کہ یہ سیدھا سنویدھان پر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے، اور یہ مذہبی آزادی چھیننے جیسا ہے۔ اور آج آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بھی کلیئر طور سے یہ کہہ دیا کہ وندے ماترم کا سرکاری طور پر پڑھایا جانا یہ غیر دستوری ہے، اسنویدھانک ہے اور ناقابل قبول ہے، یعنی ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ سرکار اپنا یہ ہٹلرانہ نوٹیفیکیشن واپس لے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کیندر سرکار مرکزی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن پر سخت اعتراض جتایا، جس کے تحت مرکزی حکومت نے وندے ماترم گیت کے تمام اشعار کا سرکاری تقریبات اور اسکولوں میں قومی گیت جن گن من سے پہلے پڑھایا جانا لازمی قرار دیا ہے۔ بورڈ نے اسے غیر آئینی اور مذہبی آزادی کو چھیننے کے برابر بتایا۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے ایک پریس بیان میں مرکزی حکومت کے فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ غیر دستوری، مذہبی آزادی اور سیکولر اقدار کے منافی ہے، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف اور مسلمانوں کے عقیدے سے یہ ڈائریکٹ متصادم ہے۔ یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش، کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے عقیدے سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی نے برسوں پہلے، یہ شیطانی حرکتیں آج کی نہیں ہیں، برسوں پہلے سے یہ شیطانی حرکتیں چلی آ رہی ہے، اور مولانا ارشد مدنی نے تو گزشتہ کل کہا کہ جب بھی سرکار کسی پریشانی میں آتی ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جب بھی سرکار کسی پریشانی میں گرتی ہے، اور ابھی بہت بڑی بڑی پریشانیوں میں سرکار گر گئی ہے، ایپسٹین فائل میں بھی یوں سمجھیے کہ نریندر مودی گر چکے ہیں، ان کا بھی ذکر اس میں آ رہا ہے، ادھر پارلیمنٹ میں زبردست حملہ ہو رہا ہے سرکار پر۔ تو جب بھی سرکار کوئی مصیبت آفت بلا میں گرتی ہے تو پھر وہ وندے ماترم اور ایسے جتنے شوشے ہیں مذہبی جس سے مسلمانوں کے مذہب کو ٹھیس پہنچے اور مذہب میں دخل اندازی ہو اور پھر ملک کا ماحول خراب ہو، جنتا کا دھیان بھٹکے، تو سرکار ایسے مدوں میں لوگوں کو الجھا کر اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی کھل کر کہا، اور آج سے برسوں پہلے مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی نے کہا تھا کہ اگر اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف کوئی عمل کیا جائے گا تو مسلمان کا بچہ جائل رہنا پسند کرے گا، مگر ان کی اسکولوں میں نہیں پڑھے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اپنی اسکولیں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے میتھ، سائنس، انگلش، دنیا کی تمام تعلیم کا لینا ازحد ضروری ہے۔
جب ہماری اپنی اسکولیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانے میں کہیں نہ کہیں کامیاب رہیں گے. تو خیر وندے ماترم کو ابھی فی الحال سرکار ہتھ کنڈے کے طور پر اور ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہے. اسلام خدا کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا. بورڈ کے سیکرٹری نے آگے کہا کہ ملک کی عدالتوں نے بھی اس کے کئی اشعار کو سیکولر اقدار کے منافی قرار دیا ہے. ان کے پڑھ جانے پر خود عدالتوں نے پابندی عائد رکھی ہے. اس لیے سرکار یہ ہٹلرانہ فرمان واپس لے.